एजुकेशन सेंटर ने सेहत के बारे में एक तफसीली ब्रीफिंग दी और वज़रा को बताया कि इस वक्त सारे मुल्क में और मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है बीमारी की, और उसकी बुनियाद पर तफसीली डिस्कशन हुई और डिस्कशन करने के बाद जो कुछ फ़ैसले वज़राए तालीम ने किए वो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है, उन्होंने तो अपनी जब उनकी बीमारी की शरह बढ़ी तो उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायज़ा लेके नया लाएअमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। जहाँ तक बाकी सूबे थे, वफाकी हुकूमत, वफाकी इलाका पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो हैं वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो हैं वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये फैसला किया गया कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं वो खुलेंगी और उन पर पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह इंटरमीडिएट कॉलेज उन पर भी पाबंदी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा तशवीश का इजहार किया गया कि जहाँ पे ओवरऑल वैक्सीनेशन जो है वो 83% की एजुकेशन में पहुँच गई है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो वैक्सीनेशन है उसमें अभी बहुत सारी कमी है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसलिए वज़राए तालीम से ये रिक्वेस्ट की गई कि अपने अपने सूबों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशल एफर्ट किया जाए कि वहाँ पे तालिब इल्म, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म 18 साल से ऊपर होते हैं, और सारे असातिज़ा जो है उनकी वैक्सीनेशन की जाए। और इस सिलसिले में जो ट्रांसपोर्ट है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं आते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट का स्टाफ है या जो ड्राइवर हैं, बाकी लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। और उसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई कि उस वक्त तक वैक्सीनेशन जो है वो हो जानी चाहिए। उसके बाद जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू था वो ये था कि जो इम्तिहानात हो रहे हैं उसका क्या होगा। इम्तिहानात जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। सिंध का भी नया टाइम टेबल आ जाएगा, शायद उनके चंद एक क्लासेस के एग्ज़ाम रहते हैं, और जो बाकी सूबों में जो इम्तिहान 9, 10, 11 के हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12 के, वो अपने टाइम टेबल अपनी डेट शीट के मुताबिक जो है वो होते रहेंगे। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई और जिसके बुनियाद पे फैसला किया गया और तज्ज़िया किया गया कि हमने ये कहा था सारे वज़राए तालीम ने कि 9, 10, 11, 12 जो है उनमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में इम्तिहान होगा, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो इम्तिहान के नंबर होंगे वो प्रोपोर्शनेटली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए भी दे दिए जाएंगे। फैसला ये हुआ कि अब सारे जो हमारे सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इनमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे आएगी उसमें 5% का इजाफा कर दिया जाएगा। सारे तलबा को 5% इजाफी नंबर जो है वो 9, 10, 11 के कंपल्सरी इम्तिहानात में दिए जाएंगे, क्योंकि जो रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक कंपल्सरी जो मज़ामीन हैं उनमें नंबर जो हैं वो ज़्यादा आते हैं ज़्यादातर बच्चों के, और इसलिए सबको 5% नंबर जो है वो ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं। और उसके बाद वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह तालीम के साथ जितने भी मुंसलिक अदारे हैं सबकी वैक्सीनेशन जो है वो हाई प्रायोरिटी के बुनियाद पे होगी। अगली जो मीटिंग है तालीम के सिलसिले में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के साथ मिल के होगी वो 25 अगस्त को होगी, और जो फैसले मैंने आज आपको बताए हैं स्कूल्स को खोलने के बारे में और इम्तिहानात के बारे में, ये इस बिल्कुल फैसले मौजूद हैं, इसी के मुताबिक होगा। 25 तारीख को हम
صحت کے جو ایشوز ہیں ان کا ایک دوبارہ جائزہ لیں گے. میں بچوں سے خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں جو اسکولوں کے بچے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے باتیں چل پڑتی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, ریومرز چل پڑتی ہیں. تو جو بھی اناؤنسمنٹ منسٹری آف ایجوکیشن کرے گی اور جو صوبائی تعلیم کے ڈپارٹمنٹس کریں گے ان کا انتظار کیا کریں, بجائے اس کے کہ کوئی خبر یہاں سے آ گئی کوئی خبر وہاں سے آ گئی. ہماری انتہائی کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں اور ان کی تعلیمی ضروریات کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ یہ جو کووڈ کا سلسلہ ہے یہ پتہ نہیں کتنی دیر اور چلے گا اور اس کو ہم نے تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اس کو ختم نہیں ہونے دینا. تو اس لیے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوگا. سارے ملک میں اور مختلف شہروں میں کیا سچویشن ہے بیماری کی, اور اس کی بنیاد پر تفصیلی ڈسکشن ہوئی اور ڈسکشن کرنے کے بعد جو کچھ فیصلے وزرائے تعلیم نے کیے وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے انہوں نے تو اپنی جب ان کی بیماری کی شرح بڑھی تو انہوں نے 8 اگست تک تو اپنے سارے تعلیمی ادارے بھی بند کیے اور امتحان کو بھی ملتوی کر دیا گیا. تو وہاں پہ سندھ کے ایجوکیشن منسٹر سے نے بھی حصہ لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 سے پہلے ان سارے حالات کا جائزہ لے کے نیا لائحہ عمل جو ہے اسکول اوپننگ کا اور امتحانات کا وہ جاری کریں گے. جہاں تک باقی صوبے تھے وفاقی حکومت وفاقی علاقہ پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اسکول جو ہیں وہ سٹیگرڈ یعنی کہ بدتریج اسکول جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے اور اٹینڈنس کے حساب سے 50% اٹینڈنس کے ساتھ وہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں آئیں گے. یونیورسٹیز کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیسے جیسے یونیورسٹیز کھلتی ہیں وہ کھلیں گی اور ان پہ پابندی نہیں ہوگی, اسی طرح انٹرمیڈیٹ کالجز ان پہ بھی پابندی نہیں ہوگی, لیکن تھوڑا سا تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جہاں پہ اوور آل ویکسینیشن جو ہے وہ 83% کی ایجوکیشن میں پہنچ گئی ہے, لیکن ہائر ایجوکیشن میں جو ویکسینیشن ہے اس میں ابھی بہت ساری کمی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے وزرائے تعلیم سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اپنے اپنے صوبوں میں یونیورسٹیز کے اندر اسپیشل ایفرٹ کیا جائے کہ وہاں پہ طالب علم, کیونکہ یونیورسٹی کے طالب علم 18 سال سے اوپر ہوتے ہیں, اور سارے اساتذہ جو ہے ان کی ویکسینیشن کی جائے. اور اس سلسلے میں جو ٹرانسپورٹ ہے, بچے جو اسکول جاتے ہیں آتے ہیں ان کا جو ٹرانسپورٹ کا سٹاف ہے یا جو ڈرائیور ہیں باقی لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی کہ اس وقت تک ویکسینیشن جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. اس کے بعد جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو امتحانات ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا. امتحانات جس طرح ہو رہے ہیں اسی طرح ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں گے. سندھ کا بھی نیا ٹائم ٹیبل آ جائے گا, شاید ان کے چند کلاسز کے ایگزام رہتے ہیں, اور جو باقی صوبوں میں جو امتحان 9, 10, 11 کے ہو رہے ہیں 9, 10, 11, 12 کے, وہ اپنے ٹائم ٹیبل اپنی ڈیٹ شیٹ کے مطابق جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. ایک جو بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی اور جس کے بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا اور تجزیہ کیا گیا کہ ہم نے یہ کہا تھا سارے وزرائے تعلیم نے کہ 9, 10, 11, 12 جو ہے ان میں صرف الیکٹو سبجیکٹس میں امتحان ہوگا, اور الیکٹو سبجیکٹس کے جو امتحان کے نمبر ہوں گے وہ پرپورشنیٹلی کمپلسری سبجیکٹس کے لیے بھی دے دیے جائیں گے. فیصلہ یہ ہوا کہ اب سارے جو ہمارے صوبے ہیں, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, ان میں الیکٹو سبجیکٹس کا جو پروپورشنلٹی کمپلسری سبجیکٹس پہ آئے گی اس میں 5% کا اضافہ کر دیا جائے گا. سارے طلباء کو 5% اضافی نمبر جو ہے وہ 9, 10, 11 کے کمپلسری امتحانات میں دیے جائیں گے, کیونکہ جو ریسرچ ہوئی تھی اس کے مطابق کمپلسری جو مضامین ہیں
ان میں نمبر جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں زیادہ تر بچوں کے، اور اس لیے سب کو 5% نمبر جو ہے وہ زیادہ ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ویکسینیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ جتنے بھی منسلک ادارے ہیں سب کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہائی پرائرٹی کے بنیاد پہ ہوگی۔ اگلی جو میٹنگ ہے تعلیم کے سلسلے میں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ساتھ مل کے ہوگی وہ 25 اگست کو ہوگی، اور جو فیصلے میں نے آج آپ کو بتائے ہیں سکولز کو کھولنے کے بارے میں اور امتحانات کے بارے میں، یہ بالکل فیصلے موجود ہیں، اسی کے مطابق ہوگا۔ 25 تاریخ کو ہم صحت کے جو ایشوز ہیں ان کا ایک دوبارہ جائزہ لیں گے۔ میں بچوں سے خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اسکولوں کے بچے ہیں، کہ آپ مہربانی کر کے افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں، اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے باتیں چل پڑتی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، ریومرز چل پڑتی ہیں۔ تو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے صحت کے بارے میں ایک تفصیلی بریفنگ دی اور وزراء کو بتایا کہ اس وقت سارے ملک میں اور مختلف شہروں میں کیا سچویشن ہے بیماری کی، اور اس کی بنیاد پر تفصیلی ڈسکشن ہوئی اور